بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من السلام علیکم۔ رضوان سلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں اور ہمارے اس سلسلے کا نام ہے تعلیم و شعور، اور اس کی جو پہلی نشست ہے اس کا براہ راست تعلق تعلیم کے ساتھ ہے۔ آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب۔ پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب کم و بیش 30 سال سے تعلیم، درس و تدریس اور تعلیم اور شعور کی دنیا کے ساتھ منسلک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت پڑھایا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اداروں کو ایڈمنسٹر بھی کیا ہے، مینج بھی کیا ہے، اور آج کل بھی ڈاکٹر صاحب پاکستان کے ایک بڑے تعلیمی ادارے کے سربراہ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا جو میرا سوال ہے آپ سے، وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو تعلیمی ماحول ہے جس کو ہم لرننگ انوائرمنٹ کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اچھا، بنیادی طور پہ تو اگر بہت فارمل طریقے سے سوچا جائے تو وہ تمام چیزیں جو آپ کے لرننگ میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں، اگر ہم ان کے نام لینے شروع کریں تو مثلا فزیکل سیٹ اپ ہے جس میں آپ کچھ چیز سیکھتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کلچر ہے جس میں آپ زندہ ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ ماحول جس کو آپ کہتے ہیں نا جی، گھر کا ماحول کہہ لیجئے، فزیکل ماحول کہہ لیجئے، دوستیاں کہہ لیجئے، اپنی کتاب کہہ لیجئے، لائبریری کہہ لیجئے، وہ تمام چیزیں جہاں آپ ہوتے ہیں اور آبویسلی لرننگ کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کی نوعیت جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے آپ کی لرننگ میں۔ اس کو اگر ہم مجموعی طور پہ کہیں تو یہ لرننگ کا انوائرمنٹ کہلائے گا، اسکول کے علاوہ، فارمل اسکول سیٹنگ کے علاوہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ جو سیکھنے کا ماحول ہے یا جو لرننگ انوائرمنٹ ہے، یہ ایک ہی قسم کی ہوتی ہے یا اس کی اقسام بھی ہوتی ہیں؟ اس کے بنیادی ایلیمنٹ تو جی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ اب میں نے جیسے عرض کیا کہ ان بنیادی ایلیمنٹس کی نوعیت بدلتی ہے، وہ آپ کی سوسائٹی کے سٹرکچر سے، وہ آپ کے کلچر سے، آپ سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے تبدیل ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے ایک آدمی دوسرے سے ڈیفرنٹ چیزوں کو لرن کرتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ ایک ہی انوائرمنٹ میں پائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ کی جو گفتگو ہے اس سے مجھے شاید یہ تاثر ملا ہے کہ جو لرننگ انوائرمنٹ یا جو سیکھنے کا ماحول ہے وہ فارمل اور انفارمل میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے پہلے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ یہ جو آپ نے بتایا ہے یہ فارمل اسکول جو ایک ہے انسٹیٹیوشن ہے اس کے علاوہ ہے، تو جو ایک فارمل اسکول یا ایک یونیورسٹی یا جو کالج کا تعلیمی ماحول ہے، کیا وہ مختلف ہوتا ہے اور وہ کس طرح مختلف ہوتا ہے؟ جی، کالج یا اسکول کا جو تعلیمی ماحول ہے یونیورسٹی کا، وہ ارادتاً متعین کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے علم کے ذریعے سے جو ہم نے اوور دا پیریڈ اکٹھا کیا، ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کس ماحول میں یا کن چیزوں کی موجودگی میں بہتر لرننگ کر سکتا ہے، تو ہم فارمل سیٹ اپس میں ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر 10 یا 12 یا 15 لوگوں کا گروپ بیٹھ کے آپس میں انٹریکشن کرے تو شاید یہ لرننگ ایک انڈیویجول کے ایک استاد سے پڑھنے سے فرق ہوتی ہے، اور اس میں لرننگ انرچ ہوتی ہے۔ تو ہم فارمل سکولز میں 30 40 20 22 25 ایک گروپ ترتیب دیتے ہیں جو آپس میں بیٹھ کے انٹریکٹ کرے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انٹریکشن لرننگ انوائرمنٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اسکول میں ہم اہتمام کرتے ہیں لیبارٹریز کا، اسکول میں ہم اہتمام کرتے ہیں لائبریریز کا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جس کے اندر لرننگ ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، لرننگ کا عمل جو ہے نا وہ ان چیزوں کا پابند نہیں ہے۔ ان چیزوں کے ہونے سے اس میں بہتری آ سکتی ہے، اس میں تیزی آ سکتی ہے، لیکن لرننگ تو زندگی کے ہر لمحے میں ہوتی ہے اور ہر انوائرمنٹ میں ہوتی ہے، ہر موقع پہ ہوتی ہے۔ یہ جب آپ فارملی چیزوں کو مینیج کرتے ہیں ایک ایسا ماحول ترتیب دینے میں جس میں لرننگ بہتر ہو، تو یہ فارمل سیٹ اپس ہیں سارے۔
جن کا ایک وقت بھی متعین ہوتا ہے، جن کے انوائرمنٹ کے حصے بھی متعین ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اسکول سے نکلیں، کالج سے، یونیورسٹی سے گھر آئیں تو گھر بھی ایک لرننگ انوائرمنٹ ہے۔ آپ دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ بھی ایک لرننگ انوائرمنٹ ہے۔ آپ لائبریری میں چلے جاتے ہیں تو وہ بھی ایک لرننگ انوائرمنٹ ہے۔ اس لیے وہ سارے انفارمل کہلاتے ہیں، اس سینس میں کہ وہ خاص طور پہ ترتیب نہیں دیے گئے اس کام کے لیے، لیکن لرننگ کا عمل وہاں پہ بھی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ ایک جو لرننگ انوائرمنٹ ہے، جو افیکٹو لرننگ انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر کون سی خوبیاں ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے؟ اچھا، لرننگ انوائرمنٹ کا جو کردار ہے نا جی، میری رائے میں وہ ایک کیٹلسٹ کی طرح ہوتا ہے۔ لرننگ کا عمل اس کے تابع اس سینس میں نہیں ہوتا کہ اگر انوائرمنٹ کریٹ کر دیا جائے تو لرننگ لازمی ہو جاتی ہے۔ لرننگ کا تعلق انڈیویجول سے ہے اور یہ پروسیس آف کنسٹرکشن ہے۔ جیسے نالج ہے، لرننگ ہے نا، یہ کنسٹرکشن کے پروسیس ہیں، یعنی یہ کوئی آٹومیٹیکلی ہونے والی چیز نہیں ہے۔ جب تک لرنر خود نہیں چاہتا یا ضرورت محسوس نہیں کرتا تو انوائرمنٹ اس میں بہت رول پلے نہیں کرے گا۔ انوائرمنٹ کا رول تب شروع ہوتا ہے جب لرننگ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا جی کہ لرننگ انوائرمنٹ کیسا کر دیا جائے تو لرننگ اچھی ہو جاتی ہے، اس کا کوئی یونیفارم سنگل آنسر نہیں ہے۔ لرننگ انوائرمنٹ پاسبلٹیز کریٹ کرنے کا نام ہے۔ ان پاسبلٹیز سے فائدہ اٹھانا یا اس کے اندر رہتے ہوئے سیکھنے کا عمل جو ہے، یہ ہر لرنر کی ضرورت کے حساب سے متعین ہوتا ہے۔ میرے خیال میں تو جی اس کو کسی طرح ایک خاص صورت میں ڈیفائن کرنا اس پروسیس کے ساتھ جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک چیز لٹریچر میں بہت زیادہ رپورٹ کی جاتی ہے لرننگ انوائرمنٹ کے حوالے سے، وہ فارمل ہو یا انفارمل ہو، وہ ہے کہا جاتا ہے کہ لرننگ انوائرمنٹ یا جو سیکھنے کا ماحول ہے اس کو سیف ہونا چاہیے۔ سیفٹی کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ سیفٹی کو ایمفیسائز کرنے کی ریزن کیا ہے بہت زیادہ؟ دیکھیے، جو بھی ہم لرننگ کرتے ہیں نا، یہ بڑا ہی چیلنجنگ پروسیس ہوتا ہے۔ یہاں سیفٹی سے جو مجھے سمجھ آتی ہے بات، لرننگ پروسیس یا لرننگ انوائرمنٹ میں سیفٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ مختلف طرح کے خیالات، مختلف طرح کی اپرچونٹیز، ایکسپیرینسز سے گزرتے ہیں۔ آپ کو یہ اعتبار ہونا کہ ان کا سیکھنا آپ کی زندگی کو کسی بھی طرح سے کسی خطرے میں نہیں ڈالے گا، یا کسی چیلنج کا، کسی لیبلنگ کا، کسی اسٹگما کی نظر نہیں کرے گا۔ اس چیز کو انشور کرنا لرننگ انوائرمنٹ کی سیفٹی ہے۔ لرن کی جانے والی چیزیں آپ کی لرننگ کے طور پہ تو لی جائیں گی، لیکن اس کو ایز اے سورس استعمال نہیں کیا جائے گا آپ کو کسی گروپ کے ساتھ لیبل کرنے میں، آپ کے ساتھ کوئی بائسڈ رویہ رکھنے میں، آپ کو کسی خاص طرح کی چیلنجز کو ایکسپوز ہونے میں اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیف لرننگ انوائرمنٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی ابھی تک کی گفتگو سے میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ جو لرننگ انوائرمنٹ ہے، اس کے جو مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں، بڑے بڑے موٹے موٹے، اس میں ظاہر ہے کہ لرنر تو موجود ہے، اس کا جو لرننگ کا ماحول ہے، اس کے اندر اس کا انفراسٹرکچر ہے، وہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے اور آج کل وہ ڈیجیٹل بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا کانٹینٹ ہے جو وہاں پر فارملی ڈلیور ہو رہا ہے یا انفارملی وہاں کانٹینٹ آ رہا ہے، وہ بھی اس انوائرمنٹ کا حصہ ہے۔ تیسرا دوسرے لوگ جو ہیں، جو کمیونٹی ہے یا وہاں جو سوسائٹی ہے، وہ لوگ ہیں۔ اور چوتھا جو استاد یا اس کا کوئی نعم البدل وہاں پر موجود ہے۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ یہ 4 بڑے کمپوننٹس ہوتے ہیں لرننگ انوائرمنٹ کے؟ جی بالکل درست ہے یہ بات، اور اسی کی مختلف شکلیں ہیں یا اسی کے مختلف صورتیں ہیں جن کو آپ فیس کرتے ہیں ڈیورنگ لرننگ۔ ڈاکٹر صاحب، میں لٹریچر میں کچھ پڑھ رہا تھا تو میں بہت واضح نہیں اس بارے میں ہو سکا۔ ایک جگہ پر لرننگ انوائرمنٹ کی اقسام پہ گفتگو کی گئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ لرننگ انوائرمنٹ 3 قسم کی ہوتی ہے، کہیں کہا 4 قسم کی ہوتی ہے، کہیں کہا 2 قسم کی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا چلے 4 قسم والی دیکھ لیتے ہیں۔ تو 4 قسم والی میں انہوں نے بتایا کہ ایک لرننگ سینٹرڈ انوائرمنٹ ہوتی ہے، ایک نالج سینٹرڈ ہوتی ہے،
ایک اسیسمنٹ سینٹرڈ ہوتی ہے اور ایک کمیونٹی سینٹرڈ ہوتی ہے. تو آپ بھی اگر اس پہ تھوڑی سی رائے دے دیں تو ان میں جوہری طور پہ کیا فرق ہوتا ہے لرننگ سینٹر ٹو نالج سینٹر ٹو اسیسمنٹ سینٹر ٹو کمیونٹی سینٹرڈ لرننگ انوائرمنٹس؟ ان تمام لفظوں کے اندر ہی چیز کے میننگ موجود ہے. مثلا کمیونٹی سینٹرڈ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فوکس آف لرننگ جو ہے وہ اس کمیونٹی کے اندر پائے جانے والے رجحانات ہیں یا اس کمیونٹی کے اندر پائے جانے والے ریسورسز ہیں. آپ جس لرننگ کو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کمیونٹی اورینٹڈ ہے ساری. اور اس کو اگر سمجھنا ہے تو اس کا اپوزٹ ہے جیسے انڈیویجولسٹک ہوتی ہے، اس کے اپوزٹ ہے. دیکھیے یہ جو آپ فرما رہے ہیں جی 4 ہیں یا 5 ہیں یا 2 ہیں یا 10 ہیں، یہ اس طرح کے مختلف تصورات سے کتابیں بھری پڑی ہیں. بنیادی وہی 4 چیزیں ہیں، اور جو آپ نے جن کا بھی ذکر کیا، ہم نے اس سے پہلے اس کے بارے میں بات بھی کی، ان کی مختلف پرپورشن میں کمبینیشن اور پرائرٹی کسی بھی نئے ماڈل کو، کسی بھی نئی ڈیفینیشن کو وجود میں لا سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو لرننگ انوائرمنٹ کا تصور جو ہے وہ واضح ہوا ہوگا. انشاءاللہ ہمیں فالو کرتے رہیے. ہم اگلی ویڈیو میں اب گفتگو کریں گے کہ جو ڈیجیٹل دنیا ہے اس کے آنے سے لرننگ انوائرمنٹ میں کیا فرق پڑا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.